محبت کسی شخص سے ہو جائے تو بندہ اس کی فراق اور جدائی میں بے بس ہو جاتا ہے۔ جب دنیا داروں کی محبت جسم میں اتنی توانائی پیدا کر سکتی ہے تو سوچو اگر اس جسم کے اندر محبت، مرکز محبت ذات رسالت مآب سے کر لی جائے تو پھر کتنی رحمتیں اتریں گی، پھر کتنی برکتیں اتریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا سنور جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم سنور جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑتا ہے تو اس وجہ سے سارا کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ فطرتی طور پر اس دل کے اندر محبت کا جذبہ رکھا گیا ہے اور محبت کی نہیں جاتی اور محبت کوشش سے نہیں آتی، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان آتا ہے تو محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دل کے اندر محبت کا آباد ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی کے لیے اس دل میں محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، تو پھر کیوں نہ اس دل کے اندر اس محبت کا جذبہ ہو جو محبت انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کی صفوں میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ دل ہے کہ اس دل کے اندر کائنات کی ہر شے کی طرف رجحان رکھا گیا ہے، محبت کا جذبہ، محبت کا رشتہ رب استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دل ہے جو کسی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، اسی لیے صوفیاء کی سب سے پہلی توجہ دل پہ ہوتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی کام کرنا چاہو، کوئی چیز ہاتھ سے پکڑنا چاہو، اگر دل نہیں چاہے گا تو تم ہاتھ سے کوئی چیز کو نہیں پکڑ سکو گے۔ اگر تم کوئی چیز کھانے لگو، اگر دل نہیں چاہے گا تو تمہارا منہ تمہیں کھانے سے روک دے گا۔ اگر کچھ سوچنے لگو، تمہارا دل اس سوچ کو اچھا نہیں سمجھے گا تو تم اس سوچ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر دل نہیں کہے گا تو تم ایک قدم کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ انسان اپنے دل کا محتاج ہے، تو اگر یہ دل بندہ اس کو پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئے تو پھر اس دل کے اندر اس محبت کے جذبے آباد ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنے سینے میں محبت میرے حبیب کی بسا لو، پھر یہ نبی تم سے محبت کرے گا، بدلے میں یہ ملے گا رب ہو کے تم سے محبت کرے گا۔ پھر اکیلی محبت کے بدلے میں محبت نہیں کی جائے گی، بلکہ کیا ہوگا، محبت تو کی جائے گی لیکن اس کے تصدق میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری محبت کے مستحق ذات ہے، کائنات کے رگ و ریشہ میں حضور کی محبت کو بسایا گیا ہے، پتا پتا اسی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر پھول میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور میں اپنے موضوع کو اگر ایک لفظ میں سمونا چاہوں تو وہ یہ ہوگا، صاحبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو فقط محبت نہیں ہے بلکہ مرکز محبت ہے۔ کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ تاریخ اور کائنات یہ سہانا منظر دیکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ دل و قلب و نگاہ بچھا کر حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے آقا منبر پہ تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور کچھ بولنے لگے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز بڑھنے لگی، اور یوں لگتا تھا جس طرح کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو تو اپنی ماں کی جدائی میں کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہو، کسی کے ایسے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ سما ایسا آتا ہے کہ اس کی آواز اور سسکیوں سے
مسجد نبوی بھی گونجنے لگتی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ فَإِذَا سَمِعَ جب سب یہ بات کو سن لیتے ہیں، فَنَزَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، میرے آقا منبر سے نیچے اترتے ہیں اور منبر کے پیچھے جو ایک کھجور کا تنا پڑا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیا کرتے تھے، میرے آقا اس تنے کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں اور گود میں رکھ کے حضور جس طرح ایک بچے کو چپ کرواتے ہیں اس لکڑی کے تنے کو حضور ایسے چپ کروا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے جب وہ ہاتھوں میں آتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ کے سمجھ جاتا ہے، وہ تنا ایسے سنبھل گیا اور اس کے رونے کی آوازیں بھی ختم ہونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پاس اسے بٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کے کہا، صحابہ لو لم افل ہاتازا نہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر اس عاشق کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک وہ روتا ہی رہتا۔ حضور کی ذات وہ ہے کہ جن کی محبت میں خشک تنے بھی روتے ہیں۔ حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ واپسی پہ آ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استراحت فرمانے کے لیے ایک جگہ میں قیام کیا، میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دے رہا تھا، میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سامنے کھجور کا تنا تھا، وہ درخت اپنی شاخیں اکھیڑتا ہے، اپنی شاخوں اور جڑوں کے بل چل کے حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے جھک جاتا ہے، چند لمحے رکتا ہے، واپس پھر جا کے اپنی جگہ پہ لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں میں سارا ماجرا حضور سے کہہ دیتا ہوں، حضور میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ صاحبوں میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ میرے سونے کے بعد کیا ہوا، بلکہ حضور فرمایا کرتے تھے تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے، ہماری بس آنکھیں ہی سوتی ہیں۔ میں جس طرح آنکھیں کھلی ہوں تب دیکھتا ہوں، جب آنکھیں بند ہوں میں پھر بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو یعلا یہ میرا عاشق ہے، ہذہ شجرۃ، یہ ایک میرا محبت کرنے والا درخت ہے، استأذنت ربہا، جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اللہ سے درخواست لکھی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، مجھے اجازت دے میں باپ کے محبوب کو سلام تو کر آؤں۔ فَأَذِنَ لَهَا، اللہ نے اس کو اجازت دی تھی یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ درخت بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی گلیوں میں چلتا تھا، جس پتھر اور پہاڑ کے قریب سے میں گزرتا تھا ہر پہاڑ اور پتھر سے یہی آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلامتیاں بھی ہوں، درود بھی ہوں، رب کی رحمتیں بھی ہوں۔ کائنات میں کسی کے سخت ہونے کی مثال دینی ہو کہ کسی کا دل اگر محبت سے خالی ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو پتھر دل ہے، کہ یہ اس کا دل تو پتھر ہے، یہ پگھلتا ہی نہیں ہے، کسی سے محبت ہی نہیں کرتا۔ لیکن کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جس کی سختی کو ضرب المثل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ پتھر بھی رسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ صاحبو محبت کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہیں، کسی نے اپنی محبوبہ کے لیے تاج محل کو تعمیر کروایا، یہ وہی محبت ہے جو کسی عاشق کو معشوق کے لیے نہریں کھدوانے پہ مجبور کر دیتی ہے، یہ وہی محبت ہے جو ایک شخص کو کسی کے سامنے اپنا نام گم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بڑی بڑی محبتیں زمانے نے دیکھی کہ محبت میں آنے کے بعد قیس نامی بادشاہ اپنی شناخت کو چھوڑ کے مجنوں بن کے گلیوں کی کھاد چھانتا پھرتا ہے، لیکن زمانے نے ایسا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محبوب نے لعاب پھینکا ہو، محب نے لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ یہ حضور کی ذات کی محبت کی کہانی ہے۔ حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے،
लुआब देते हैं तो सहाबा हाथ पे लेके चेहरों पे मल लेते हैं और जमाने को बताते हैं हमारे चेहरे सूरज और चांद से ज्यादा इसलिए चमकते हैं कि हम अपने चेहरों पे रसूलुल्लाह का लुआब दहन लगाया करते हैं। अल्लाह अकबर। कायनात की जिस मखलूक को देख लो, कायनात के जिस जर्रे को देख लो, हर जर्रे के सीने में मोहब्बत मुस्तफा को रख दिया गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वे से वापसी पे आए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव किया और अपने सारे घोड़ों को छोड़ दिया कि जाएं पानी पियाएं, चारा खा लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अभी घोड़े गए ही थे, अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कहीं और जाने का इरादा बन गया। कहते हम बैठे थे, हमने एक अजीब मंजर देखा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को आवाज दी, घोड़ों ने हुजूर की आवाज को सुना और आका करीम के कदमों में आके बैठ गए। हमने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें 4 ऐसे घोड़े हैं कि जिन्होंने अभी पानी का एक कतरा भी नहीं पिया, आपने बुलाया तो सब कुछ छोड़ के आपके कदमों में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो मेरे आका उन घोड़ों के पास गए, उनकी गर्दन पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ रख दिया। जब हाथ रखा सहाबा कहते हैं वो ऐसे भाग रहे थे जिस तरह सारा समंदर पी के आए होते हैं। और आपको इस बात की हैरानी होगी कि जिस घोड़े के गर्दन पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ रखा था और जिन पे हुजूर के निशान सब हुए थे, वो घोड़ा उसकी नस्ल आज भी बाकी है। आप जाएं अगर रावलपिंडी मोना डिपू में, जहां फौज अपने घोड़ों को पालती है, वहां पे आज भी ऐसे घोड़े मौजूद हैं जो उस नस्ल से हैं। और कमाल मोहब्बत का आलम ये है उनकी नस्ल में आने वाले हर घोड़े पे आज भी वो निशान मौजूद होता है। ये वही निशान है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी गर्दन में लगा दिया था। हजरत दर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाल के बाद में एक ऐसे इलाके में पहुंचा तबलीग के लिए जहाँ पे ईसाइयों की अक्सरियत थी और मुसलमान बहुत कम थे। कहते हैं मैं जब वहाँ पे अपने घोड़े से निकल रहा था तो ईसाइयों ने मुझे घेर लिया और मेरा मुकाबला करने के लिए, इस तबलीग को रोकने के लिए 50,000 लोग मेरे मुकाबले में आ गए। फतुहात शाम में इस बात को लिखा गया। कहते हैं 50,000 लोग अपने घोड़ों पे सवार होकर मेरे आगे आ गए। एक आता मैं उसका मुकाबला करता, फिर दूसरा आता मैं उसका मुकाबला करता। कहते हैं हत्ता कि 5 घंटे लगातार मैं उनका मुकाबला करता था। जब 5 घंटे हो गए तो मैं तो थकना ही था, मेरा घोड़ा भी भाग भाग के थक गया। मैं उसे उठाता वो उठ नहीं पाता था और मैं ये मंजर देख के परेशान हुआ कि अगर ये ना उठा और तेजी से दौड़ ना सका तो ये मैं इनके हाथों में आ जाऊंगा और ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं मैं नीचे झुका और अपने घोड़े के कान के करीब जाके कहा, हज़रत अबू दर्रा हुजूर के सहाबी कह रहे हैं, कहते हैं मैंने घोड़े के कान में कहा अगर तू आज यहाँ से तेज ना दौड़ा तो मैं मदीने में जाके रसूलुल्लाह से तेरी शिकायत करूंगा। कहते हैं ये बात कहने की देर ही घोड़ा उठता है और इतना तेजी से दौड़ता है और 50,000 पीछे रह जाते हैं, मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ। जानवर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। हज़रत शीमा सलामुल्लाह अलैहा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी है। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के छोटे दूध पीते बच्चे हैं। एक दिन हज़रत शीमा अड़ जाती हैं, कहती हैं अम्मा जान बकरियां लेके चराने के लिए मैंने बाहर नहीं जाना। हज़रत हलीमा कहती है तेरा बाप भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तू अभी जवान है, तू ही तो लेके जा सकती है, तू नहीं जाएगी तो बकरियों को चरा के कौन लाएगा। वो कहती है अम्मा मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस शर्त पे जाऊँगी अगर आप इस बच्चे को भी मेरे साथ भेजेंगी, मेरे भाई को मेरे साथ भेजेंगी तो मैं फिर जाऊँगी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी बेटा ये बच्चा तुम्हारा साथ क्या देगा। कहती है अम्मा जान एक दिन मेरे साथ गया था और मैंने 3 बातें देखी थी, उन 3 बातों को देखने के बाद मेरा इनके बगैर घर से निकलने को दिल ही नहीं करता।
इनके बगैर घर से निकलने को, ये पंखा नाच नहीं करने चला बंद हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बेटा ये तुम्हारा साथ क्या देगा? हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब मैं इनके साथ गई थी तो मैंने 3 बातें देखी थी, और उनको देखने के बाद इनके बगैर मेरा घर से निकलने को दिल नहीं करता। आप कहते हैं बेटा वो 3 बातें कौन सी हैं? कहने लगी अम्मा जब मैं इनको साथ लेके गई तो मैंने मंजर देखा, मैं जिधर जाती थी बादल का टुकड़ा मेरे सर पे साया किया करता था। फिर दूसरी बात मैंने ये देखी, जब मैं इसको लेके जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक राहिब मिला। वो राहिब इसको देख के कहने लगा बेटा तेरा भाई बड़ा होकर बड़ी अजीम शख्सियत बनेगा। मुझे उसकी इस बात से बड़ी खुशी मिली। और तीसरी बात मैंने ये देखी कि जब मैं इस भाई को लेके बैठी तो बकरियां खुद ही चली गई, चारा भी खाई, पानी भी पियाई। चंद लम्हे गुजरते थे, वो खा पी के आती थी, मेरे गिर्द दायरा बना के बैठ जाती थी और इस बच्चे को देखती रहती थी। मुझे हिम्मत या मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, मैं बैठ जाती थी, बकरियां पानी भी पी लेती थी, आके रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी कर लेती थी। ये जानवर भी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम से इस कदर अकीदत और मोहब्बत करते हैं। साहिबों, जब जानवर उस नबी से प्यार करते हैं, जब लकड़ी के तने उस नबी से प्यार करते हैं, जब पहाड़ के टुकड़े उस नबी से प्यार करते हैं, जब रास्ते में आने वाले दरख्त उस नबी से प्यार करते हैं, तो फिर जो प्यार इन्होंने करके दिखाया और फिर इनके बाद जो प्यार अशरफुल मखलूकात इंसान ने करके दिखाया, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। इमाम जामी फरमाते हैं वसल्लल्लाहु अला नूरी के जो शुद नूर हा पैदा, ज़मीन आज रुब्बे ऊ साकिन फलक दर इश्क ऊ शहदा। आप फरमाते हैं कायनात का हर जर्रा जर्रा हुजूर से मोहब्बत करता है, ज़मीन भी हुजूर से मोहब्बत करती है, आसमान भी हुजूर से मोहब्बत करता है। और फरमाते हैं ज़मीन आज रुब्बे ऊ साकिन, आसमान इसलिए इश्क में पागल हो चुका है कि इस पे गुंबदे खजरा नहीं है, और ज़मीन इसलिए मोहब्बत में साकिन खड़ी है कि इस पे हुजूर का गुंबदे खजरा मौजूद है। अल्लाहु अकबर। फिर जो मोहब्बत की कहानी अशरफुल मखलूकात ने रकम की, ज़माने में वो मंजर कहीं भी नहीं देखा, लेकिन अशरफुल मखलूकात में से अफजलियत रखने वाले सहाबा और उन सहाबा में से मोहब्बत में सबसे बढ़ जाने वाले आशिक सादिक सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का आलम देखें। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में रो रहे हैं। एक सहाबिया कहते हैं अबू बकर क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहते हैं मेरे पास माल बहुत ज्यादा है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने गज़वे के लिए माल मांगा भी है। तो मैंने ये भी सुना है कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं गवारा नहीं करता कि मैं देने जाऊँ मेरा हाथ ऊपर हो और रसूलुल्लाह का हाथ नीचे हो। मैं रो रो के ये दुआ कर रहा हूँ, ऐ मालिक को मौला अपने हबीब के दिल में ये बात डाल दे और तेरा हबीब इस बात का ऐलान कर दे, अबू बकर तेरा माल मेरा माल है, मेरा माल तेरा माल है। मैं कहता हूँ मालिक ऐसा दिल में डाल दे कि हुजूर को मेरा माल लेने से पहले मुझको पूछना भी ना पड़े। ये मोहब्बत का आलम है। और फिर आप जानते हैं जब मौला कायनात आधे घर का सामान हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का आधा सामान लेकर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कपड़े भी उतार दिए, टाट का लिबास पहन के सारा माल हुजूर की बारगाह में ले आए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे फरमा दिया था, साहिबो सुन लो, आज के बाद मेरा माल अबू बकर का माल है, अबू बकर का माल मेरा माल है। सहाबा कहते हैं हम अक्सर ये बात किया करते थे, अबू बकर हुजूर की जेब है, हुजूर जब चाहते हैं जो चाहते हैं ले लेते हैं, और अबू बकर जब हुजूर जो चाहते थे वो हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया करते थे। इसीलिए जब हिजरत मदीना का हुक्म आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम मौला कायनात को अपने बिस्तर पे लेटा के कहते हैं कि सुबह उठना और लोगों के मानते वापस करके आ जाना। खुद हजरत अबू बकर के घर चले जाते हैं और जाके हजरत अबू बकर से कहते हैं हिजरत का हुक्म हुआ है आप चलें।
جب حضور ان کے گھر میں جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر جاگ رہے ہوتے ہیں، سوئے نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ السلام پوچھتے ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا کہ رات کے اس پہر میں آؤں گا اور تم ابھی تک سوئے نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا تھا کہ آپ ہجرت کرنے کا کہیں گے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر ساتھ کوئی جائے گا تو ابوبکر ہی جائے گا، تو میں اس دن سے آج تک کبھی رات کو سویا ہی نہیں کہ کہیں حضور مجھے اٹھانے کے لیے آئے اور دروازہ کھولنے میں مجھ سے دیر ہو جائے، اس لیے میں راتوں کو سونا ہی طرح کر دیا گیا۔ اللہ کے حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے ہجرت مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک محبت کا انداز دیکھیں، مولا کائنات کو کہا تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا، اور ابو بکر کو کہا تم میرے ساتھ چلو اور مدینے میں آؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے مولا کائنات حضرت علی کو چنا اور اپنی امانت کی حفاظت کے لیے ابو بکر کو کہا جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے اسے شیر خدا کہتے ہیں، اور جو خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے اسے عاشق اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ کا شکر ہے سینہ تان کے کہتے ہیں جو حضور کے فرمان پہ دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جو خدا کے حکم پہ خدا کی امانت کی حفاظت کرے ہم اس ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب غار ثور میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام رستے میں ایک بات فرماتے ہیں، ابو بکر مجھے تین چیزیں بڑی ہی پسند ہیں، تین چیزیں بڑی ہی پسند ہیں۔ فرمایا حضور کو کون سی ہیں؟ کہا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نیک بیویاں بہت پسند ہیں، خوشبو بہت پسند ہے، اور میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ تین باتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین باتیں بڑی ہی پسند ہیں۔ کہا اب یہ دیکھیں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا بکر تمہیں کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ کہا حضور مجھے تین باتیں پسند ہیں، پہلی تو یہ کہ میرا مال ہو، آپ کی ذات ہو، میں سب کچھ آپ پہ خرچ کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ابو بکر آپ کو تکتا رہے اور کوئی پاس میں موجود نہ ہو، اور تیسری بات یہ مجھے پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ گویا حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں مجھے وہ مال پسند ہے جو آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، مجھے وہ آنکھیں پسند ہیں جو فقط آپ کا چہرہ دیکھتی رہے، اور مجھے وہ اولاد پسند ہے جو آپ کی خدمت کرتی رہے۔ پھر کس طرح حضرت ابوبکر نے سب کو ان کی خدمت میں لگایا تھا۔ ہجرت کرنے لگے نا تو بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو کہا تم بکریاں چرانے کے بہانے چلے جایا کرنا اور قریش کی خبریں لے کے شام کو ہمیں دے کے آنا، اور بیوی کو کہا تم کھانا بنایا کرنا، اور بیٹی اسما کو کہا تم چھوٹی ہو کوئی شک نہیں کرے گا، ماں سے کھانا لے کے ہمیں پہنچا کے آیا کرنا۔ یہ 3 دن اور 3 راتیں حضور کے ساتھ رہے۔ گویا واپسی پہ حضور نے ان سے یوں فرمایا، کہا ابو بکر غزوے کا موقع آیا، تیری ایک خواہش ہم نے پوری کی، مال تیرا تھا ذات میری تھی، نکاح کی باری آئی تیری بیٹی میرے عقد میں آئی، تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، آج ہم تیری تیسری خواہش بھی پوری کر رہے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، غار کی تنہائی ہے، ایک حسن دکھانے والا ہے، ایک حسن دیکھنے والا ہے، ایک محبوب ہے اور ایک محب کی ذات ہے۔ یہ صحابہ کی حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کا عالم ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے غار ثور کا وہ منظر دیکھو تو اس منظر کو ذاتوں کے اعتبار سے بیان نہ کرو، بلکہ منظر یوں بیان کرو جب حضور کا مبارک سر انور صدیق اکبر کی گود میں تھا، فرمایا یوں کہا کرو رب کی کتاب تھی اور صدیق اکبر کی گود رحل بنی ہوئی تھی، اور زمانہ یہ منظر دیکھ رہا تھا سونے کی رحل میں حضور علیہ السلام اپنا مسکراتا ہوا چہرہ لے کے قرآن کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔
یہ صحابہ کی محبت کا عالم ہے۔ ایک آخری بات میں چاہوں گا کہ میں کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ بھی دودھ پی رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم دے دیا۔ حضور سے میری محبت کا عالم یہ تھا کہ مجھے کبھی پہلے شوہر کی جدائی محسوس نہ ہوئی، لیکن آج میں بلک بلک کے رو رہی تھی، کاش میرا شوہر بھی زندہ ہوتا اور میں اسے سجا کے حضور کے فرمان پہ جہاد میں بھیجتی۔ کہتے ہیں پھر میں نے اچانک اپنے دودھ پیتے بچے کو تیار کیا اور حضور کی خدمت میں لے کے آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تو چلے گئے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے فقط میرا بیٹا ہے، آپ میرے اس دودھ پیتے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اس دودھ پیتے بچے کو جہاد میں ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ کہا حضور میری خواہش بس اتنی ہے، جس مجاہد کے پاس تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہوگی، میرے بچے کو وہ ڈھال کے طور پہ استعمال کریں۔ یہ حضور کی صحابہ کی حضور سے کیا میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی محبت پہ ڈوبا ہوا ہے، وہ بدبخت ہے جو انسان ہو کے اس سے محبت نہیں کرتا۔ کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم گرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک اس ہنسلی میں سانس اٹکتی رہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا وفادار رکھے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔